الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وقال تعالی: ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران ملت، محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں ایک خاص مدت کے لیے، امتحان اور آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ اور خلیفہ اس زمین پر بنا کر بھیجا ہے، اور وہ اس مدت میں اس زمین پر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو ان اختیارات اور ان انعامات اور یہ کائنات جو اس کے آگے مسخر کر دی گئی ہے، اس میں اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سے انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت اور زندگی کی تخلیق کی تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اعمال کو پرکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو دیے ہیں، زمین پر جو اللہ نے ہم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور یہ پوری کائنات ہمارے حوالے کی ہے، اور اس پوری کائنات میں جو چیزیں ہیں ان سب کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اور ایک محدود مدت کے لیے ہم کو اس زمین پر بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے منشا کو پورا اور مکمل کر سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ اس آزادی اور اس اختیار کے ساتھ ہم کس طرح کا عمل کر کے اس کے پاس جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں ایک آیت آل عمران کی اور ایک آیت سورہ الحدید کی ہے، جس میں یہ بات فرمائی گئی: دوڑو اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو متقی ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، اس میں سارعو کی جگہ کہا گیا سابقو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں جتنی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء،
یہ اللہ کا فضل ہے جو جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہم پر ہے۔ محترم حاضرین، ان آیات میں یہ بات فرمائی گئی کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہماری نگاہیں آخرت پر اور اللہ کی رضا اور خوشنودی پر رہنی چاہیے۔ ہمیں مہلت عمل دی گئی ہے اس دنیا میں، جو ایک محدود دنیا ہے، جو ایک مدت تک جس میں ہم کو رہنا ہے، اور اس دنیا کے بعد ایک دنیا ہے جو لامحدود ہے۔ اس دنیا کے بعد ایک ایسی دنیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس دنیا کے کچھ ضابطے ہیں، تقاضے ہیں، اور انہی ضابطوں اور تقاضوں کے مطابق ہم کو اس دنیا میں عمل کرنا ہے۔ لیکن یہاں کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے ہماری نگاہ ہر وقت آخرت پر رہنی چاہیے، جو ہمارا اصل گھر ہے، اس اصلی منزل پر رہنی چاہیے جو ہماری اصل منزل ہے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے۔ جس طرح ایک مسافر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک راستے سے گزرتا ہے اور کہیں کہیں تھوڑی دیر وہ ٹھہرتا ہے، کچھ آرام کرتا ہے، کچھ وقفہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر چل پڑتا ہے، لیکن وہ کبھی یہ تصور نہیں کرتا کہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ اس کی نگاہ ہمیشہ منزل پر رہتی ہے، اور جو دنیا میں وہ کچھ کرتا ہے وہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے اور اپنے آخری مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ اس دنیا میں کرتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گزرگاہ کو اصل سمجھ بیٹھے، راستے ہی کی منزل سمجھ بیٹھے، راستے کی جو چکا چوند ہے، رنگینیاں ہے، آرام ہے، عیش و آسائش کے سامان ہیں، انہی میں مگن ہو جائے اور اپنی اصل منزل کو بھول جائے، سفر کے مقصد کو نظر انداز کر دے، تو اس سے زیادہ بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے بات کہی گئی ہے ہمیشہ نگاہ آخرت پر رکھو اور دنیا اور آخرت کا مقابلہ کرتے رہو۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اس آخرت کے مقابلے میں اس پوری دنیا کی، اس دنیا کی ساری نعمتوں کی، اس دنیا کے سارے خزانوں کی، اس پوری دنیا کی حکومت اگر کسی کو مل جائے تو اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا بہت محدود ہے اور آخرت جو ہے وہ اصل ہے، اور ہم اس دنیا کی زینت میں اور اس دنیا کی چکا چوند میں پھنس کر اصل جو ہمارا مقام ہے آخرت ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی چیز کے لیے ہم بڑی چیز قربان کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس شخص کا بھلا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی جو مٹی اور کوڑا کرکٹ اور کوئلہ اور معمولی چیزوں کے لیے کوشش کرتا رہے اور دوسری طرف سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں ان کو وہ نظر انداز کر دے؟ آخرت اور دنیا کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ آخرت میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے وہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جو بات کہی گئی کہ اس کی وسعت زمینوں و آسمانوں جتنی ہے۔ ایک معمولی سے جنتی کو جو جنت عطا کی جائے گی وہ جنت اس دنیا سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ وہاں کی نعمتیں جو قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ تو ہماری کم عقل اور ہماری سمجھ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دے کر بتایا ہے کہ وہاں یہ نعمتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، گھنی چھاؤں ہوگی، ندیاں ہوں گی، نہریں ہوں گی، محلات ہوں گے، اور ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا۔ اور وہاں انسان کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ دنیا انسان کی خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہشات پر قابو رکھنے کی جگہ ہے۔ اگر دنیا میں ہم اپنی خواہشات پر قابو رکھیں گے تو
اللہ تعالی ہماری تمام خواہشات کو آخرت میں پورا فرمائے گا۔ احادیث میں جو باتیں آتی ہے جنت کے بارے میں وہ یہ، جنت ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی ذہن کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ جتنا اچھے سے اچھا، جتنی بہتر سے بہتر نعمتیں کوئی انسان اپنے تصور میں لا سکتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اچھی اور پائیدار نعمتیں وہاں ہوں گی۔ یہاں کی نعمتیں محدود ہیں، یہاں کی نعمتوں کے چھن جانے کا ڈر ہے، یہاں کی نعمتیں کم ہو سکتی ہیں، یہاں جو کچھ آج ہے کل میسر نہیں ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہاں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ ہم کو عطا کی جائیں گی، اور جو انسان چاہے گا وہ اس کو ملے گا۔ ایک جنتی کو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اور کیا چاہیے؟ بندہ کہے گا اب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، یہاں سب کچھ تو موجود ہے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ابھی ایک اور چیز موجود ہے، جو کچھ اب تک ملا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا دیدار۔ جس اللہ پر ہم نے بغیر دیکھے بھروسہ کیا، جس اللہ سے ہم دنیا میں ڈرتے رہے، جس اللہ کا حکم مانتے رہے، جس اللہ کی محبت میں ہم نیکیاں اور بھلائیاں کرتے رہے، جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، جنتی کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا دیدار عطا فرمائے، اور وہ ایک جنتی کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ محترم حاضرین، ہمیشہ ہم دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اکثر آخرت کو، اللہ کی رضا کو، اس آخری منزل کو ہم نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی غیر فطری بات بھی نہیں، انسان کی فطرت ہے بھول جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہم کو دیا ہے اور جو پورا نظام ہم کو دیا ہے وہ بار بار ہم کو یاد دلاتا ہے۔ 5 وقت مسجد میں حاضری ہم کو بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ 5 مرتبہ مسجد میں آ کر حاضری دینا، سجدہ کرنا، یہ بتاتا ہے کہ ہم اصلاً یہ دنیا ہمارے رہنے کی اصل جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اصل جو ٹھکانہ ہمارا وہ جنت ہے، وہ ہماری منزل ہے، وہ ہمارے سامنے ہر وقت رہنی چاہیے۔ پھر بتایا گیا کہ جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ اعدت للمتقین، جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں گے۔ پہلی چیز ہے دنیا اور آخرت کے بارے میں ہمارے ذہن میں یہ بات صاف رہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت بڑی ہے۔ دنیا کی مصیبتوں کے مقابلے میں اگر آخرت میں خدا نخواستہ مصیبت آئے تو وہ بھی بہت بڑی ہے۔ یہ دنیا کی تکلیفیں جو ہم محسوس کر رہے ہیں یہ بہت تھوڑی ہیں، اگر اس آخرت میں ہم کو اللہ کی نعمتیں میسر آ جائیں تو ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا میں اگر کچھ چھن جائے ہم سے تو وہ بہت تھوڑا ہے، مگر آخرت میں ہم کو مل جائے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں ہم کو ہمیشہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا ہر وقت اپنے طرف ہم کو کھینچتی ہے۔ آخرت سے ہم کو غفلت، شیطان اور نفس جو ہے وہ برابر ہم کو اس دنیا میں ملوث کرنے کے لیے ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ دنیا سے کٹنا نہیں ہے، دنیا سے الگ نہیں ہونا ہے، ساری ذمہ داریاں یہیں رہتے ہوئے ادا کرنی ہے، معاش بھی کمانا ہے، کوششیں بھی کرنی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو سب کو ادا کرنا ہے، لیکن نگاہ آخرت پر رہنی۔ مثلا ہم لوگ دریا میں سفر کرتے ہیں، سمندر میں، اور کشتی پر سوار ہوتے ہیں۔ جب تک سمندر کا پانی کشتی کے نیچے رہتا ہے تب تک کشتی برابر چلتی ہے، لیکن اگر سمندر کا پانی کشتی میں آنا شروع ہو جائے، اگر دنیا آپ پر غالب ہونا شروع ہو جائے، اگر دنیا ہمارے اوپر چھانا شروع ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کا پانی کشتی میں آ جائے۔ سمندر کے پانی ہی پر چلنا ہے، دنیا ہی میں سفر کرنا ہے،
دنیا ہی میں عمل کرنا ہے، دنیا ہی میں ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، لیکن آخرت کو بچاتے ہوئے کہ یہ دنیا کہیں ہم پر غالب نہ آ جائے، اس کشتی میں پانی نہ آ جائے۔ تو سمندر پر سوار رہنا ہے، کشتی اگر جب تک سمندر پر پانی پر رہے گی تب تک اپنی منزل کی طرف بڑھے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا۔ اسی طرح ایک گھڑ سوار، گھوڑے پر سوار آدمی سفر کرتا ہے، منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ گھوڑا ہماری سواری ہے، گھوڑا تیز رفتار بھی ہونا چاہیے، گھوڑا مضبوط بھی ہونا چاہیے، گھوڑے کی دیکھ بھال پر وقت بھی خرچ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کے اسباب ہیں، گھوڑا دنیا کے اسباب جیسی شکل ہے، لیکن اس گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں مضبوطی سے رہنی چاہیے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے، گھوڑا ضروری ہے، اچھے سے اچھا قیمتی گھوڑا، اس کی دیکھ بھال، اس کی پرورش، اس سب کا خیال، اس کے باوجود اس گھوڑے کی لگام مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں رہے گی تو سفر بھی آسان ہوگا اور گھوڑا ہم کو منزل کی طرف لے جانے میں مددگار بنے گا۔ لیکن اگر لگام چھوٹ جائے، لگام ڈھیلی ہو جائے، گھڑ سوار جو ہے وہ گھوڑے کا غلام بن جائے، گھوڑا اپنی مرضی سے چلنے لگے، تو پھر بتائیے اس سوار کا کیا حال ہوگا۔ منزل پر پہنچنا تو دور کی بات ہے، ایک ایسا سوار جس کی لگام ڈھیلی ہو گئی ہو، جو گھوڑے کی لگام چھوڑ چکا ہو، اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کر چکا ہو، دنیا میں غرق ہو چکا ہو، اس کا منزل تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس کا کیا حال بنے گا وہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ دنیا اہم ہے، یہ دنیا ضروری ہے، اس دنیا میں اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے ادا بھی کرنی ہیں، مگر نگاہ ہمیشہ آخرت پر رہنی ہے، نگاہ ہمیشہ اللہ کی رضا پر رہے۔ دنیا میں کرتے ہوئے ہم جو کام کرتے ہیں، ان کاموں میں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی ہمارے کاموں کی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یا کوئی ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری نگاہ اس پر ہو کہ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے تو ہم ہر حال میں کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی چیز ہے تو کسی طرح سے اس کو نہیں کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے بات کہی گئی کہ یہ جنت جو تیار کی گئی یہ متقین کے لیے تیار ہے، جو ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کے معنی صرف ڈر کے نہیں ہیں، ڈر بھی شامل ہے اس میں، تقوی میں محبت شامل ہے۔ یہ ڈر ایسا ہی ڈر ہے، تقوی ایسا ڈر نہیں ہے جس طرح سانپ اور شیر سے ایک انسان فطری طور پر ڈرتا ہے، اس میں صرف ڈر ہوتا ہے، لیکن ایک بچہ اپنی ماں کی ناراضگی سے جس طرح ڈرتا ہے کہ ماں ناراض نہ ہو جائے، جو اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے، جو اس کو پناہ دیتی ہے، جو اس کو اپنے آغوش میں رکھتی ہے، وہ اس سے دور نہ ہو جائے، وہ اس سے ناراض نہ ہو جائے، یہ جو ڈر ہے یہ تقوی ہے۔ تقوی میں محبت شامل ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں ہی کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے۔ محترم حاضرین، تقوی جو ہے وہ ایسی صفت ہے جس کا ذکر قرآن میں اتنی کثرت سے کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ مجھے جس لفظ کی تکرار ملتی ہے قرآن مجید میں وہ تقوی ہے۔ تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی صرف ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے، اس سے ظاہر بھی بہتر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تقوی یہ فرمایا گیا اعدلوا هو اقرب للتقوی، فرمایا گیا عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جس میں زیادہ تقوی ہوگا وہ اللہ سے اتنا قریب ہوگا۔ اللہ کی قربت ہماری زندگی میں تقوی جس معیار کا ہوگا، اللہ کے ہم اتنا ہی قریب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ صفات ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے وہ صفات ہمارے اندر اسی درجے میں پیدا ہوں گی جتنا تقوی ہمارے اندر ہوگا۔ تقوی کے نتیجے میں اللہ کے آگے ہمارا جھکنا، ہماری انکساری، انسانوں کے آگے
ہمارا انکساری کے ساتھ پیش آنا، انسانوں کے حقوق ادا کرنا، اور سب سے بڑی بات جو کہی گئی وہ عدل کرنا، انصاف کرنا۔ انسان کی زندگی میں اگر عدل ہے، انصاف ہے، تو سمجھیے کہ اس کا تقوی بہتر ہے۔ عدل اور انصاف کے معیار سے ہی ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا متقی ہے۔ عدل اور انصاف، یہ چیزیں جو ہے یہ انسان کا تقوی طے کرتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اعدت للمتقین، یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی کے نتیجے میں انسان میں جہاں ایک طرف اللہ کے آگے انکساری، اللہ کے آگے خشوع و خضوع، ہمیشہ اللہ سے تعلق اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر، اللہ کو راضی کرنے کی ہر وقت فکر، نیکیوں میں سبقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہ تقوی کا نتیجہ ہے۔ تقوی اگر کسی کی زندگی میں ہوگا، کسی کے دل میں ہوگا، تو انسان کی زندگی میں یہ تمام اعمال نظر آئیں گے، اور اخلاق بھی اسی انداز میں بلند ہوگا۔ اخلاق کی بلندی کا تعلق بھی تقوی ہی سے ہے۔ جس میں تقوی جتنا زیادہ ہوگا اس کا اخلاق بھی اتنا بلند ہوگا۔ وہ کسی کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگوں کے معاف کر دے گا، غصے کو پی جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ جو اس کے ساتھ زیادتی اور دشمنی کرے اس کے ساتھ بھی وہ محبت کرے گا۔ برائیوں کا جواب وہ برائی سے نہیں دے گا، ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دے گا، بلکہ وہ بہترین نیکی کے ساتھ وہ بھلائی کو قائم کرے گا اور برائی کو بھلائی کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح قرآن میں فرمایا گیا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بہترین نیکی کے ساتھ دفع کرو۔ ابھی ہم نے دیکھا ملک میں ایک مذہبی مجمع میلہ جو ہمارے ملک کی ایک ریاست میں لگا ہے، بڑی تعداد میں لوگ وہاں جمع ہیں، وہاں حادثات بھی ہوئے، بدنظمی ہوئی، لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے۔ ہمیں بھی اس پر افسوس ہے، ہم نے افسوس کا اظہار بھی کیا۔ جو لوگ مارے گئے، جو ہلاک ہوئے، ان کے خاندانوں کے ساتھ ہم نے ہمدردی کا اظہار کیا، حکومت کو بھی متوجہ کیا۔ لیکن ایک بات جو اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اس میلے کے دوران اور اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے خلاف جس طرح کی نفرت پھیلانے کی کوشش کچھ لوگ کر رہے تھے، مسلمانوں نے وہاں ایک مثال قائم کی۔ وہاں کے جو پریشان حال لوگ تھے ان کو اپنی مسجدوں میں، درگاہوں میں، اپنے گھروں میں جگہ دی، پناہ دی، وہاں ان کی رہائش کا، کھانے کا انتظام کیا، ان کی سیوا کی۔ نفرت کا جواب یہی ہے، نفرت کا جواب اسی سے دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے ایک اعلیٰ اخلاق اور بلند اخلاق کا جو مظاہرہ کیا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم حالات کو بدل بھی سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس ملک میں ایک نمونہ اسلام کا انفرادی اور اجتماعی طور پر پیش کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن نے جس طرح کا مسلمان بنانے کی بات فرمائی ہے، جیسا مسلمان اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ہم کو، جیسا اسلامی معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسا نمونہ، وہ نمونہ اسلام کا ہم پیش کریں۔ ہماری انفرادی کوششوں سے، ہمارے انفرادی اعمال سے، ہمارے رویے سے، ہمارے تعلقات سے، ہمارے معاملات سے، ہماری مسجدوں سے، ہمارے مدارس سے، ہمارے اسکول اور ہمارے اسپتالوں سے ایک اسلام کا نمونہ سامنے آنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کی بھلائی اور خیرخواہی اور خدمت کے لیے پیش ہیں، اور وہ خدمت صرف اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خدمت صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اور وہ خدمت اس لیے کہ صرف اللہ کے یہاں اس کا اجر اور ثواب ملے، اور وہ دنیا نہیں چاہتے بلکہ اس آخرت میں اس کا بدلہ اور اجر چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان حالات میں ہمیں صحیح رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔
ہے۔